رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انسان اس زندگی میں اللہ جل مجدہ کے مقرر کردہ وقت کے اندر رہتا ہے اور اس کو کئی جگہوں پہ رہنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم میں سے کئی ایسے بندے ہیں کہ ان کو کہیں بھی سکون نہیں۔ وہ گھر میں ہوں تو کہتے گھر میں نہیں، کہیں باہر چلیں، باہر چلے جائیں، باہر کے کسی ملک چلے جائیں، پھر ان کو وہاں سکون نہیں، وہ کہتے گھر چلیں۔ اسی طرح وہ کچھ سونے میں کہتے سوئیں، پھر جو ہے وہ کہتے جاگیں۔ ایک وحشت سی اندر، اس طرح کوئی بازار میں ڈھونڈ رہا ہے، بازار والا جو ہے وہ گھر جانا چاہتا ہے، گھر والا باہر جانا چاہتا ہے، مسافر جو ہے وہ گھر آنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے وہاں ہے۔ لیکن جو یہ وہاں جاتے ہیں تو کچھ ہی وقت یا دن بعد پھر یہ بے سکون، اور پھر وہی لوگوں سے لڑنا اور اس جگہ کو بھی اہمیت نہ دینا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم اکیلے ہی اچھے تھے۔ جب اکیلے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اکیلے بھی دل نہیں لگ رہا۔ تو اصل میں یہ لوگ جو ہیں وہ جو بدسکونی کہہ لیں، بے چینی کہہ لیں، وہ ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ جس جگہ بھی چلے جائیں، یہ کعبہ شریف بھی چلے جائیں، یہ مدینہ شریف بھی چلے جائیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں جب لوگوں کو جاتے ہیں وہ وہاں بھی وہ گم سم ہوتے ہیں کئی۔ تو وجہ کیا ہے کہ اصل میں اس اندر نہیں۔ تو اندر سے مراد یہ کہ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بندے کا جو ہے گزارا یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ دنیا، نہ باہر، نہ اندر، نہ گھر، نہ کوئی شے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ہاں، اگر اس کے باطن کا، اس کے دماغ کا، اس کے ظاہر کا جو تعلق ہے، جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، جس ہستی کے لیے، یعنی اللہ جل مجدہ، اس کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے، اس کے ساتھ صحیح تعلق جس طرح کہ وہ چاہتا ہے ہو جائے، پھر جو ہے یہ جہاں کہیں بھی رہے گا یہ سکون میں ہی ہے۔ یہ رستے میں ہے، سفر میں ہے تو یہ سکون میں ہے، یہ گھر میں ہے تو یہ سکون میں ہے، اکیلا ہوگا تو سکون میں ہوگا، بازار میں ہوگا تو وہاں بھی اس کو ایک سکون، اطمینان، کیونکہ اس کا اندر کا جو تعلق ہے وہ اصل جہاں جڑنا تھا، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جو پیاس ہے اس کو وہ پانی وہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب پھر جس بندے کے ساتھ بھی ہے یہ سکون میں ہے، اس کا حق ادا کرے گا، اس سے بھی خیر حاصل کرے گا، باہر جائے گا تو پھر بھی، اندر جائے گا تو پھر بھی، ورنہ جو ہے یہ پھر سہارا ڈھونڈتا رہے گا، وہ نشائیوں کی طرح کہ تھوڑا سا ایک نشہ ہوا، اس کے بعد پھر وہی جو کیفیت جو ہے اس پر طاری ہوگی، اور کہیں بھی وہ اس کو یہ چیز ملے گی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے جیسے بزرگان دین نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ جو اصل چیز ہے وہ حاصل کرے، پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی اس کو اچھی لگنا، اس کو نفع دینا، اور وہ ان پر جو ہے لطف اٹھانا، پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ ورنہ نہیں، اگر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک عارضی اور خشک سا اور ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس حقیقت کو سمجھنے اور اس حقیقت کو اپنانے اور اپنی زندگی میں جو ہے اس کا تجربہ کرنے کی، کیونکہ تجربہ کرے گا تو اس بندے کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہی اصل بات ہے۔ اور میں جس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ باہر جاؤں، ادھر جاؤں، میری شادی ہو، بچے ہو، وہ ان سے پوچھ لیں گے کہ بچے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا، جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جڑا وہ پھر بھی۔ تو ان چیزوں سے
بھی نفع تبھی بندہ اٹھا سکتا ہے جب اللہ جل مجدہ چاہے ان سے جو ہے وہ کے ذریعے بندے کو نفع دے۔ تو اصل چیز ہے اس پر محنت کرے جس پر انبیاء علیہ السلام نے محنت کی اور اولیاء اللہ نے محنت کی، تو انشاءاللہ اس کو حقیقت مل جائے گی۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں کوئی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔